السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے نکلنے کے کتنے دنوں بعد زمین سے انسانی جانور نکلے گا؟ دوستو، قرآن و حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے ایک بڑا ہی عجیب سا جانور زمین پھاڑ کر نکلے گا اور انسانوں سے بات کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں بھی اس جانور کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جانور کہاں سے اور کیوں نکلے گا، اس کے پیچھے کی حکمتیں کیا ہیں اور یہ کیسا دکھتا ہوگا، یہ سبھی باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم کچھ نشانیاں نہ دیکھ لو، مطلب 3 ایسے بڑے زلزلے کی جس میں زمین کے 3 حصے پوری طرح تباہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مشرق میں آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک عرب کی زمین پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں اٹھے گا جو پوری زمین پر پھیل جائے گا۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اسی طرح دجال نکلے گا اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ سب سے آخر میں سورج مغرب سے نکلے گا کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ دوستوں، قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے انسانی جانور کا نکلنا ہے۔ قرآن کی سورہ نمل یا آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک عجیب و غریب طرح کا جانور نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور یہ جانور زمین سے اسی لیے نکلے گا تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت پر یقین ہو جائے۔ کچھ روایتوں کے مطابق قیامت سے پہلے جس دن سورج مغرب سے نکلے گا تو اسی دن ایک عجیب و غریب طرح کا جانور مکہ سے مشہور پہاڑ کوہ صفا کو پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور پھر اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کعبہ میں حجر اسود کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی بھاگنے لگیں گے، لیکن مومن لوگوں کی ایک جماعت اس جانور کے سامنے ہی کھڑی رہے گی۔ یہ جانور ان لوگوں کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا اور پھر باقی زمین کی طرف دوڑے گا۔ وہ ہر نافرمان کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی بھی انسان اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ جانور ہر بھاگنے والے انسان کو پکڑ کر اس سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت آنے کی خبریں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عجیب جانور کو کسی جانور کے پیٹ سے نہیں بلکہ ایک پہاڑ کے اندر سے نکالے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا اور وہ زمین پر عام جانوروں کی طرح رہتی تھی۔ سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت ہماری زمین پر 1 کروڑ سے زیادہ الگ الگ طرح کے جانور و جیو جنتو موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی ریسرچ پر جائیں تو تقریباً 1000 سال سبھی کے بارے میں لکھنے میں لگ جائیں گے۔ دوسری طرف ہم انسانوں کی عقل بہت چھوٹی ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ اللہ کی قدرت سے بالکل ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا ہی کوئی جانور لوگوں کے بیچ نکلے اور انسانوں کو جنت و جہنم اور قیامت کی خبریں دے۔ روایتوں میں اس جانور کی جو شکل بیان کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہی ہے کہ وہ جانور اپنی جسم کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا، اس کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، اس کا سر انسانوں سے ملتا جلتا ہوگا اور وہ انسانوں کی زبان سمجھے گا اور ان سے بات بھی کرے گا، جیسا کہ قرآن کے سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جانور زمین سے نکل کر انسانوں سے بات کرے گا اور انہیں قیامت کی خبریں دے گا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ حدیث کے مطابق یہ جانور اس وقت نکلے گا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور آدھے آسمان تک آ کر پھر سے لوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اگلے دن سے سورج عام دنوں کی طرح مشرق سے ہی نکلے گا، لیکن حدیث کے مطابق سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے اس جانور کو پہاڑ کی چوٹی سے پیدا کرے گا اور وہ باہر نکل کر سبھی کو قیامت آنے کی خبر دے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور اس وقت نکلے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے اور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تبھی اچانک سے یہ جانور صفا پہاڑ کو چیر کر باہر آئے گا اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر تمام مومنوں کے چہروں کو نورانی کر دے گا اور پھر دنیا میں دوڑ دوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو مومنوں سے جدا کر دے گا۔
ایک روایت کے مطابق اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی کہ جس سے وہ دنیا کے سبھی انسانوں پر الگ الگ مہریں لگاتا جائے گا۔ دوستو، اس عجیب جانور کا ثبوت صرف قرآن و حدیث تک محدود نہیں بلکہ یہودی و عیسائیوں کی بھی مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور ان کا بھی اس پر پورا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک عجیب طرح کا جانور پہاڑ سے نکلے گا کہ جو لوگوں کو قیامت کی خبریں دے گا۔ اس عجیب طرح کے جانور کے سلسلے میں علماء کرام کے الگ الگ نظریے ملتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ جانور پہاڑ سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ سائنسی ٹیکنالوجی سے تیار کیا جائے گا اور زمین پر ہوا کی طرح دوڑے گا۔ عیسائیوں کا بھی یہی ماننا ہے، اور آج ہم سائنس کی بڑھتی ترقی دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج AI کے ایسے بوٹس بنائے جا چکے ہیں کہ جو انسانوں کی باتیں سمجھ کر ان کا جواب بھی دیتے ہیں، تو اب سائنسی اعتبار سے یہ کچھ مشکل نہیں کہ قیامت سے پہلے ایسی ہی ایک ٹیکنالوجی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ لیکن دوسری طرف اکثر علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ وہ عجیب طرح کا جانور باقاعدہ ایک پہاڑ کے اندر سے نکلے گا کہ جو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوگا اور لوگوں کو قیامت کے آنے کی خبر دے گا۔ دوستوں، اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آخر وہ جانور کیسا ہوگا۔ ہم انسان اپنی چھوٹی سی عقل دوڑا کر اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سبھی کو قرآن کی آیتوں پر پورا یقین ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ ایک جانور قیامت سے پہلے نکلے گا اور لوگوں کو قیامت کی خبر دے گا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں بتلائی تھی کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات بنیں گے، وہ سب کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پورے 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی ڈنکے کی چوٹ پر قرآن کی ایک آیت کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر پایا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی غلط ثابت نہ کر پایا۔ باتیں کرنے والے تو الگ بیٹھ کر ہزاروں باتیں کرتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اچھے سے ریسرچ کی ہے، تو انہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ دوستوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میری اس ویڈیو کو سننے والے ہزاروں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اسلام مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے، اور انہیں میری یہ ساری باتیں غلط ہی نظر آ رہی ہوں گی۔ میں ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں۔ میں کوئی بھی بات یوں ہی نہیں بولتی۔ اللہ کے شکر سے مجھے 6 لینگویج آتی ہیں، مجھے سنسکرت لینگویج بھی بہت اچھی طرح آتی ہے۔ میں نے خود ہندو دھرم کی بہت سی کتابوں کو ایک پنڈت جی کی نگرانی میں بہت ڈیپلی پڑھا ہے۔ جو چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی، میں اپنے ٹیچر پنڈت جی سے اس کے بارے میں کئی گھنٹوں تک سوال کرتی تھی۔ باقی دوستوں، میں نے بائبل کو بھی انگریزی میں پڑھا ہے، یہودیوں کی کتاب تورات و تلمود کو بھی کچھ مطالعہ کیا ہے۔ مجھے ریسرچ کرنے کا بہت شوق ہے۔ میں اسلام کو اسی لیے فالو نہیں کرتی کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کی گئی ہوں، بلکہ میں اسلام کو اس لیے فالو کرتی ہوں کہ قرآن کے 4 پارے میں اللہ کا حکم ہے کہ تم پہلے چیزوں کی تحقیق کیا کرو، بعد میں اس پر یقین کرو۔ اسلام میں اندھ بھکتی سے حد سے زیادہ منع کیا گیا ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے کسی پر بھی بھروسہ کر کے اس کی باتیں مانتے چلے جاؤ۔ دوستو، کمنٹ کرنے والوں تو ہزاروں کمنٹ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں اپنے ٹیچر پنڈت جی کو بھی اکثر اپنے ہندو بھائیوں کے کچھ کمنٹ دکھاتی ہوں۔ وہ دیکھ کر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کمنٹ کرنے والے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ذرا بھی ریسرچ کرتے ہیں اور انہیں چیزوں کی کچھ بھی معلومات ہوتی ہے تو کمنٹ میں یہ کچھ اور ہی باتیں لکھتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 7ویں پارے میں فرمایا ہے کہ کسی بھی مذہب والوں کو برا بھلا نہ کہو، اور اگر ہم اس سلسلے میں بڑے علماء کرام کی تفسیریں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں رشتہ کسی نبی سے جا کر ضرور جڑتا ہے۔ میں نے ہندو دھرم کی گرنتھوں کو جتنا پڑھا ہے، اس کے اعتبار سے میرا اپنا ماننا ہے کہ ہندو مذہب کا رشتہ کہیں نہ کہیں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے جڑتا ہے، کیونکہ دوستوں، آپ ہندو مذہب میں منو جی کا کریکٹر پڑھ کر دیکھیں اور دوسری طرف اسلامی مذہب میں حضرت نوح علیہ السلام کو کریکٹر پڑھ کر دیکھیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ آخر ان دونوں کی جیونی میں ہمیں کتنی زیادہ سملیرٹی ملتی ہے۔ اسی لیے آخر میں دوستوں، میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی کہتی ہوں کہ
آپ کبھی بھی کسی مذہب کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 7ویں پارے میں اس سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اپنے دوسرے مذہب کے بھائیوں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ بھی کتابیں پڑھا کریں، ریسرچ کیا کریں، تب آپ کو چیزوں کی صحیح معلومات ہوگی، ورنہ ریسرچ کے بغیر صرف گودی میڈیا کے ذریعے بنایا گیا ذہن آپ کو غلط چیزیں ہی دکھائے گا۔ باقی دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔